بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاذان والاقامہ وہما مشروعان للصلوات الخمس دون غیرها للرجال دون النساء والاذان 15 كلمة لا ترجيع فيه والاقامة 11 كلمة۔ باب الاذان والاقامہ، تو اذان کا معنی لغت میں ہوتا ہے الاعلام۔ اذان کا معنی لغت میں ہوتا ہے الاعلام، یعنی خبر دینا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ۔ تو گویا کہ لغت کے اندر اذان کا معنی اعلام، اور جو اخباری ہوتے ہیں، اخبار یعنی اخبار میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو اعلامی کہتے ہیں۔ اعلامی لوگ ہیں، اعلامی ہیں جو اخبار میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو اعلامی، اسی سے یعنی جو بھی سوشل میڈیا ہے اس کو بھی اعلام کہتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اس کو اعلام کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو اعلامی بھی کہتے ہیں۔ تو لغت میں تو معنی ہوتا ہے اعلام، یعنی خبر دینا، خبر دینا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور اصطلاح میں کیا معنی ہوتا ہے بھائی اذان کا؟ تو اصطلاح میں اذان کا معنی ہوتا ہے الاعلام بدخول الوقت، یعنی وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا، یعنی الاعلام بدخول الوقت، الاعلام بدخول الوقت، یعنی وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا۔ اذان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے گویا کہ آپ لوگوں کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب آ جائیے، مسجد کی طرف آ جائیے، نماز پڑھ لیجئے، یہ خبر دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اذان دیتے وقت یعنی جلدی جلدی نہیں دینا ہے، یعنی اذان کا مقصد دور دور تک لوگوں کو پہنچانا ہے۔ کوئی شہر سے باہر ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، آواز کو دور دور تک پہنچانا ہے، اس لیے جلدی جلدی نہیں دینا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اذان دینے کے لیے کہا گیا۔ تو اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دیکھیں گے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دور تک پہنچانا، اسی مقصد کے خاطر یعنی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دینے کے لیے کہا گیا، اور اسی مقصد کے خاطر کان میں انگلی دے کر کے اذان دینے کے لیے کہا گیا تاکہ آواز کو دور سے دور پہنچایا جائے۔ تو اذان کا معنی ہوتا ہے یعنی وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا، یعنی وقت، نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ وقت آپ نے پڑھا ہے کہ وقت کیا شرط ہے نماز کے لیے، نماز کے لیے وقت شرط ہے، نماز سے پہلے آپ وقت سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اذان کا معنی ہوتا ہے اصطلاح میں الاعلام بدخول الوقت، اور اقامت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اقامت کا معنی ہوتا ہے الاقامہ، یعنی الاعلام باقامت الصلاۃ، الاعلام باقامت الصلاۃ، یعنی صرف یہ خبر دینا ہوتا ہے جو لوگ مسجد میں یا مسجد کے ارد گرد میں جو قریب میں ہے، ان لوگوں سے یہ کہنا ہوتا ہے یا انہیں یہ خبر دینا ہوتا ہے کہ آ جائیے، جماعت میں کھڑے ہو جائیے، کیونکہ اب نماز کھڑی ہو رہی ہے، نماز کھڑی کی جا رہی ہے، اب جماعت میں مل جائیے۔ تو اس کا مقصد بھی ہوتا ہے جو آس پاس قریب میں لوگ ہیں انہیں خبر دینا نماز کے قیام کا، نماز کھڑے ہونے کی خبر انہیں دینا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اقامت کہتے ہیں تو جلدی جلدی کہتے ہیں، تو اس میں وہ مقصد نہیں کہ دور تک آواز پہنچائے، دور تک آواز پہنچائے، اور جلدی جلدی اگر کلمات اذان میں ادا کر دیں گے تو آواز دور تک نہیں پہنچ پائے گی، یعنی ہو سکتا ہے کوئی سن پائے، نہیں سن پائے، اور ٹھہر ٹھہر کے اذان دینے میں ہو سکتا ہے کہ اس کلمے کو نہ سنا ہو، اگلے کلمہ کو سن لے، تو زیادہ لوگوں کو سنانا ہوتا ہے، اس لیے اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دینے کے لیے کہا گیا، اور اقامت کو جلدی جلدی، کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ باہر میں جو لوگ اس کو سنانا، جو اس کا مقصد ہے جو مسجد میں ارد گرد میں ہے ان لوگوں کو سنانا ہے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، آئیے آپ جماعت میں مل جائیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معنی ہے اذان اور اقامت کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ دُونَ غَيْرِهَا، یعنی یہ دونوں مشروع ہے، یعنی اذان اور اقامت
یہ دونوں مشروع ہے پانچوں نمازی کے لیے، پانچ نمازی کے لیے، اس کے علاوہ کی نماز کے لیے نہیں، جیسے کہ عید کی نماز ہو، استسقاء کی نماز ہو، کسوف کی نماز ہو، یا ایک اور بھی کوئی نماز ہو۔ یعنی ان نماز میں نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے، چاہے عید کی نماز لے لیجئے یا ایک اور بھی کسوف کی نماز لے لیجئے، ان نماز کے اندر کیا ہے، نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ اقامت کہی جاتی ہے، ڈائریکٹ کیا ہے نماز کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اذان اور اقامت دونوں مشروع ہے ان پانچ نماز ہی کے لیے، پانچ ہی نماز کے لیے مشروع ہے، اور کسی کے لیے مشروع نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں للرجال دون النساء، یعنی یہ دونوں مرد ہی کے لیے، عورت کے لیے بھی نہیں، یعنی عورت کے لیے نہ اقامت ہے نہ اذان ہے، عورت نہ اقامت کہے گی اور نہ اذان دے گی، جیسا کہ ابن عمر کا قول ہے لیس علی النساء اذان ولا اقامہ، لیس علی النساء اذان ولا اقامہ، یعنی عورت کے اوپر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، عورت اقامت بھی نہیں کہے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی، یعنی اذان بھی نہیں دے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مرد کی خصوصیات یا مرد کے لیے یہ خاص ہے کہ مرد ہی اذان دے اور مرد ہی اقامت کہے۔ تو بہرحال یعنی اس طرح کی بھی احادیث ثابت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس طرح کی بھی احادیث ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی اقامت بھی کہتی تھی، اذان بھی کہتی، اس طرح بھی ثابت ہے، ورنہ کیا ہے ان کے اوپر واجب نہیں ہے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے، اور ان کے اوپر عورتوں کے اوپر واجب نہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مغرب کی نماز پڑھاتی تھی جماعت کے ساتھ اور اذان بھی دیتی تھی۔ تو اگر یعنی جواز کی صورت ملتی ہے، اگر عورت کو پڑھانا ہی ہو تو مرد کی شکل میں نہیں کہ عورت یعنی جماعت تو ان کے اوپر، یعنی بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جماعت سے افضل، یعنی جماعت کا ثواب اگر جماعت سے پڑھ بھی لے تو جماعت کا ثواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عورت کے لیے وہ یعنی اکیلے پڑھنا ہی افضل ہے، عورت کے لیے یہ جماعت کا ثواب ہے، مرد کے لیے یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ جماعت کا ثواب یہ مرد کے لیے کہا، عورت کے لیے نہیں کہا۔ اگر عورت پڑھ بھی لے گی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے تو جماعت کا ثواب نہیں پا سکتی ہے، اس کے لیے افضل گھر میں اکیلے پڑھے، کونے میں اکیلے پڑھے، یہی افضل ہے، یہاں تک کیا ہے۔ تو بہرحال یعنی عورت کے اوپر کیا ہے، یعنی عائشہ کی سے ثابت ہے کہ وہ نماز پڑھاتی ہے اور اذان بھی دیتی ہے، یعنی اقامت بھی کہتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا اذان بھی دینا ہو تو یعنی دھیمی آواز میں، یعنی اتنی ہی دھیمی آواز میں جو کہ وہ آواز وہی سن سکے اور کوئی نہ سن سکے، اور نماز بھی اگر پڑھانا ہو امامت کے ساتھ تو مرد کی شکل میں نہیں ہونی چاہیے، جیسے مرد میں ایک آگے بڑھ کر کے امامت کرتا ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ وہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھائے گی بھی تو بیچ صف میں کھڑے ہو کر، اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے تاکہ مرد کے نماز کے مشابہ نہ ہو، مرد کے نماز کے مشابہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر پڑھانا ہی ہو تو بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ تو بہرحال یعنی اذان کا حکم ہو یا اقامت کا حکم ہو، یہ سب فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ ہے کہ اذان دینا یا اقامت کرنا فرض کفایہ کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کو ادا کر دے تو سارے لوگوں سے ثابت ہو جائے گا، یعنی کسی گاؤں کے اندر بہت ساری مساجد ہوں اور ان مساجد میں سے ایک مسجد میں بھی اگر اذان ہو جائے، اور دوسری مسجد میں اذان نہ ہو تو نماز پڑھنے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور خاص کر کے ایسے ان اوقات میں جب کبھی کبھار انسان کو اذان دینے میں تاخیر ہو جائے، وقت زیادہ گزر جائے، تو ایسے وقت میں انسان کو اذان نہ دے تو بہتر ہے، ورنہ فتنے وغیرہ کا امکان بڑھ جاتے ہیں کہ وقت ہو گیا، اب جانے والے کہیں گے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، اگر دینا ہی ہو تو دھیمی آواز سے اذان دے لے یا ایک نہ دے، کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ گاؤں کے اندر 10 مسجد ہے، 10 مسجد 2 میں 1 میں ہو جائے وہ بھی کافی ہے، لیکن یہ بھی ایک شاعر ہے، ایسا نہیں کہ یہ کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی ایک شاعر ہے جس کو بلند بھی ہونا چاہیے۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ اس مسجد میں چھوڑ دیا جائے، ادھر صرف ایک جگہ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ شاعر ہے، شاعر کو انجام دینا چاہیے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو یہ کہہ کر کے فرض کفایہ ہے وہاں ہو گیا، یہاں ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے، شاعر ہے تو شاعر بلند ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَالْأَذَانُ 15 كَلِمَةٌ لَا تَرْجِيعَ فِيهِ، کہہ رہے ہیں کہ اذان کے اندر پورے 15 کلمہ ہیں، اذان کے اندر پورے 15 کلمہ ہے، اس میں ترجیع نہیں۔ یعنی ترجیع کا کیا مطلب معنی ہے، ترجیع کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی ترجیع کا مطلب ہوتا ہے
یعنی اذان کے کلمے کو آپ گن لیجئے، 15 کلمے ہیں پورے، اذان کے کلمے کو آپ گن لیجئے، اور ترجیح کو اگر شامل نہیں کریں گے تو 15 کلمے ہوں گے، اگر ترجیح کو شامل کریں گے تو 19 کلمے ہو جائیں گے. یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد دھیمے سے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر آواز کو بلند کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آواز کو بلند کریں گے، بلند آواز کے ساتھ پھر کیا ہے شہادتین کو ادا کریں گے. تو یہ دھیمے آواز، پہلے دھیمی آواز سے جو انہوں نے شہادتین کو جو پڑھا ہے یہ 4 مرتبہ ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 15 اور 4 19 ہو گئے، 15 اور 4 19 ہو گئے. تو اذان بھی 2 طرح کی اذان ہے اور دونوں اذان ثابت ہے. ایک ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، ایک ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جس میں کہ 15 کلمے ہیں. جو اذان ابھی معروف ہے، جو اذان ابھی دی جاتی ہے اس کے اندر 15 کلمے ہیں. آپ گننا چاہیں تو اس کو آپ گن سکتے ہیں، 15 کلمے ہیں. یعنی اللہ اکبر 4 مرتبہ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 2، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ ہوئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 15 مرتبہ. یعنی یہ بلال کی اذان ہے، یہ اذان بلال کی ہے جس میں کہ ترجیع نہیں ہے. اور ایک اذان ابو محذورہ کی بھی اذان ہے، یعنی ایک اذان ابو محذورہ کی بھی ہے جس کے اندر کی ترجیع ہے، یعنی جس میں شہادتین کو دھیمی آواز سے پہلے کہا جاتا ہے، تکبیر کے بعد اللہ اکبر کے بعد دھیمی آواز سے کہا جاتا ہے، پھر اسی شہادتین کو بلند آواز سے پھر ادا کیا جاتا ہے. تو اس اذان کو کہتے ہیں ابو محذورہ کی اذان ہے. تو بہرحال دونوں اذان ثابت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی کوئی ضعیف ہے، بلکہ دونوں اذان ثابت ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عمل اس پہ بھی ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر دونوں پہ عمل کیا جا سکے تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ دونوں پہ عمل ہو. تو کبھی ثابت جب دونوں ہے تو انسان کو کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اور رہی بات کہ دونوں اذان میں موازنہ کریں گے تو کون اذان بہتر ہوگا، یعنی اگر افضل مفضول کی بات کریں گے تو علماء کرام نے کہا کہ بلال کی جو اذان ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم آخری وقت تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنتے رہے، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی آخری وقت تک اسی کی اذان سنتے رہے. اور ابو محذورہ کون تھے بھائی؟ یعنی ابو محذورہ یہ مکہ کے مؤذن، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. یعنی ایک قصہ ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بچے کیا ہے اذان دے کر کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یعنی اذان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اذان دے رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کچھ بچے مذاق اڑا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب بلا کر لے کر آؤ. جب بلا کر لے کر آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سننا چاہتا ہوں تم میں سے کس کی آواز بہتر ہے، اذان دو. تو سب کی آواز سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو محذورہ کی آواز بہترین، یعنی ابو محذورہ کی آواز بہترین ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام لانے کا حکم دیتے ہیں اور وہ اسلام لے آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مکہ میں مؤذن رہو گے، مکہ کے اندر تم ہی مؤذن رہو گے. تو یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے ساتھ کیسے تعامل کیا، آپ کا تعامل کیسا رہا. دیکھیے، یعنی وہ بچے مذاق اڑا رہے ہیں، اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ چاہتے تو بلا کر ڈانٹ دیں کہ تم لوگ اذان کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، بلکہ بلا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی اذان سننا چاہتا ہوں، سناؤ. یعنی تم لوگ اذان، پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اذان دے رہا ہو، استہزاء کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں کہا کہ کیوں استہزاء کر رہے ہو. آپ نے بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیا اذان دو، میں سنوں. تو اذان دیتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو محذورہ کی آواز بہت اچھی ہے، ابو محذورہ کی آواز بہت اچھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ. تو وہ ایمان بھی لے آتے ہیں، اس کو مؤذن بنا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے، یعنی ایک چیز کے اندر دیکھیے کہ ایجابیات بھی ہے، سلبیات بھی ہے. چاہتے تو ڈانٹ سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کیوں مذاق اڑا رہے تھے اذان کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو نہیں لیا، یعنی ایجابی پہلو کو لیا.
اور ایجابی پہلو کو لینے کی وجہ سے کیا ہو کہ وہ اسلام بھی لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بھی بن گیا ہو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ایجابی ایک سلبی۔ تو ہر انسان کو ایجابی پہلو کو لینا چاہیے اور ایجابی پہلو جو ہے اس کو لینا چاہیے، سلبی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی ہم یہی سکھلایا گیا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا، ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے۔ کیوں نفرت نہ کرے؟ اگر اس کی ایک عادت کسی انسان کو ناپسند ہو، ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر، ہو سکتا ہے اس کی دوسری اچھی عادت ہو اس سے وہ راضی ہو جائے۔ تو یہی سکھلایا گیا ہے، ہمیں بھی یہی سکھلایا گیا ہے کہ ہر انسان کے اندر صرف ایجاب ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے اندر صرف خوبی ہو، سلبیات ہو ہی نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہی کہا گیا کہ کسی کی بیوی کی عادت کسی کو ناپسند ہو تو اس سے وہ نفرت نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کی دوسری عادت۔ لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر، ہو سکتا ہے دوسری عادت سے کیا راضی ہو جائے۔ تو یہ ہمیشہ انسان کو کیا ہے، ایجابی جو ہے نا، ایجابی پہلو کو لینا چاہیے، جو ایجاب ہے اس کو لینا چاہیے، سلبیات کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، یعنی دیکھیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اعرابی جو آیا تھا مسجد میں پیشاب کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو کہ مت چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، پھر پانی بہا دینا۔ یعنی بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے، بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ یہی اعرابی تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دیا تھا کہ اے اللہ تو محمد پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر مجھے میرے اوپر اور محمد کے اوپر ہی رحم کرنا، باقی کسی کے اوپر رحم ہی نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجت واسعا، کہ وسیع چیز کو تم نے کیا ہے تنگ کر دیا، تنگ ورحمتی وسعت کل شیء، جو یعنی انسان گویا کہ دل سے وہ کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آخر وہ متاثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے کہ سارے لوگ دوڑ رہے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا رک جاؤ پیشاب کر لینے دو، پانی بہا دینا، یعنی اتنا زیادہ متاثر ہوا۔ کہتے کہ وہی اعرابی تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے دعا دیا تھا، صدق دل سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ، یعنی انسان خوشی میں یہ ہے کہ جب متاثر ہوتا ہے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دل سے دعائیں جو نکلتی ہیں نا، اسی لیے کہا گیا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی، یعنی ایک دم 100% صحیح ہے، اس کے پاس تو پر نہیں ہے، یعنی پر تو نہیں ہے لیکن طاقت پرواز اس کے پاس ہے۔ تو دل سے جو بات نکلتی کہ انہوں نے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک روایت میں کہ وہی اعرابی ہے جنہوں نے پیشاب کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تو میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، یعنی اس کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسکراتے ہیں کہ دیکھیں یہ انسان اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، یعنی مسکرا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یعنی ہوا کہ یہی قاعدہ کلیہ بتلایا گیا کہ انسان کو کیا ہے، سلبیات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی بھی سلبیات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ایجابیات کی طرف نظر رکھنی چاہیے، ورنہ کوئی انسان صرف اس کے اندر ایجابیات ہی ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی ابو محذورہ کی بات چل رہی تھی، یعنی ابو محذورہ کی اذان کے اندر 19 کلمے ہیں اور دونوں ثابت ہیں، یعنی اس کے اندر ترجیح ہے اور اس کے اندر ترجیح نہیں ہے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں ترجیح نہیں ہے تو 15 کلمے ہوتے ہیں، اور ابو محذورہ کی اذان میں ترجیح ہے تو 4 کلمے کے اضافے کے ساتھ 19 کلمے ہو جاتے ہیں، اور دونوں طریقہ صحیح ہے، آپ چاہے تو اس اذان کو دے یا چاہے تو اس اذان کو دے، دونوں طریقے جائز ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ والاقامہ 11 کلمہ، یعنی اقامت کے کتنے کلمے ہیں؟ 11 کلمے، یعنی جو یہ اقامت کے 11 کلمے کن کے پاس ہے؟ یہ کن کی اقامت ہے؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت ہے۔ یہ جو 11 کلمے والی جو ہے
یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت جو ہم لوگ کہتے ہیں ابھی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت ہے، اور ابو محذورہ کی بھی اقامت ہے۔ ابو محذورہ کی اقامت کیا ہے؟ یعنی ابو محذورہ کی اقامت سیم ٹو سیم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، یعنی سیم ٹو سیم۔ ہم دیکھیے گا کہ کچھ جگہوں پہ جائیے گا تو یعنی اذان ہی کی طرح اقامت کہیں گے، صرف اس کے اندر کیا ہے، یعنی قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوگا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی اس کا اضافہ ہوگا۔ 15 پہلے سے ہے، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان 15 پہلے سے ہے، اور 2 کا اور اضافہ کر لیجئے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، 17 ہو گئے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا جو اقامت ہے وہ 11 کلمے پر مشتمل ہے، اور ابو محذورہ کی جو اقامت ہے وہ سیم ٹو سیم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور ساتھ میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، گویا کہ 17۔ تو ان کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت 11 کلمے پر مشتمل ہے، اور ابو محذورہ کی اقامت 17 کلمے پر مشتمل ہے۔ چلیے اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔